آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی مصیبت پریشانی آ جائے تو ہم لوگوں کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں جن کو مال و دولت بھی اللہ نے دیا ہے۔ ایک بڑی حیران کن بات ہے، ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب ان کے علاقے میں ایک غریب، اس کو بڑی پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے نہ ہوتے تو اس کا دن نکالنا مشکل تھا۔ اس نے کیا کیا، وہ جناب محترم اپنے چودھری صاحب کے پاس گیا جس کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کو جا کر اس نے بتایا کہ مجھے نہ پیسوں کی بڑی ضرورت ہے تو مہربانی کر مجھے پیسے دے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اس چودھری نے کہا کہ ایک آزمانے کے لیے کہ اس کا ایمان کتنا پکا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے ایمان کتنے مضبوط ہیں۔ اس چودھری نے آزمانے کے لیے اس کو کہا کہ مجھے سجدہ کر، تمہیں 10,000 کی ضرورت ہے، میں 20,000 دوں گا۔ اس بندے نے سجدے کو نہیں دیکھا، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ علم کی کمی نہیں ہے اور کیا ہے۔ اس نے سجدے کو نہیں دیکھا، اس نے سجدہ کر دیا۔ اس نے سجدے کو نہیں دیکھا، نہ رب کو دیکھا، اس نے پیسوں کو دیکھا۔ تو ہمارے ایمان پیسوں کے مقابلے میں ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو ایمان ہے، یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک پلیٹ چاولوں کے پیچھے، ایک گلاس شربت کے پیچھے بدل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو ہم دوڑ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ سے پہلے ایک زمانہ گزرا جس میں 3 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے نہ جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے، تو رات گزارنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ تو طوفان بڑا تیز تھا، بارش بھی آ رہی تھی، اوپر سے نہ ایک پتھر نیچے گرا سیدھا غار کے منہ کے آگے، تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اور رستہ نہیں تھا، وہی غار تھا جس میں وہ داخل ہوئے تھے، اسی سے انہوں نے باہر آنا تھا۔ رستہ بند ہو گیا، اب سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی رستہ ہے یہاں سے نکلنے کا، موت کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے نہ ایک بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں کرتے ہیں بچنے کی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے گا، ہمیں اس مصیبت سے بچا لے گا۔ ان کے بھی ایمان تھی، ضروری نہیں ہے کہ بندہ بڑی مصیبت کے اندر پھنس جائے پھر اللہ کو یاد کرے، ہر وقت ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، کیسے کیا؟ ایک بندے نے کہا ہاتھ اٹھا کے کہ میرے مولا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی تو مرنے والی عمر ہو چکی ہے، مرنے تک پہنچ چکے ہیں، میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے غلاموں کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا تھا جب تک پہلے اپنے والدین کو نہیں کھلاتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ میرے مولا، میں درخت ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیٹ ہو گیا، مجھے دیر ہو گئی، میں شام کے وقت واپس آیا، وہ دونوں سو چکے تھے۔
میں نے ان دونوں کے لیے دودھ دھویا، ان کو گرم کیا دودھ کو، ان کے پاس آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے، میں نے اس لیے ان کو بیدار نہ کیا۔ لیکن میرے گھر والے جو تھے وہ دیکھتے رہے، میں نے ان کو بھی کچھ نہیں دیا۔ کیوں کہ آج میرے والدین نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے گھر والے، میرے غلام جو ہیں روتے رہے، دیکھتے رہے کہ آج کھانا ملتا ہے یا نہیں، میرے بچے بھی روتے رہے۔ لیکن میرے مولا جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو کھلایا پلایا۔ تو یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمیں اس مشکل سے رہائی نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، تھوڑا سا ہٹا تھا، تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی۔ اب دوسرے بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے نیک اعمال کو کہ میرے مولا میری ایک چچا زاد تھی، یعنی میرے تائے کی بیٹی تھی، چاچے کی بیٹی تھی، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی شدید محبت مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے 1 سال تک اس پریشانی میں رکھا، یعنی میرا دل کرتا تھا کہ اس کے ساتھ زنا کیا جائے، لیکن وہ مجھے روک دیتی تھی۔ کہتا ہے کہ پھر وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ مجھے اپنی میرا جو نفسانی خواہشات پوری کرنے کی اجازت دے۔ تو اس نے ایسا کر لیا۔ جب میں نے اس پر قدرت حاصل کی، ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناحق طور پر مہر کو نہ توڑو۔ تو میں نے اس کے پاس سے جناب محترم اٹھ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے بڑی شخصیت تھی، بڑی پیاری شخصیت تھی۔ میں نے جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اور یا اللہ عز و جل، اگر میں نے ایسا تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مولا جو ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، تھوڑی سی اور پیچھے ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ پیچھے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا اے اللہ عز و جل، میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر رکھا، کچھ مزدوروں کو کام پہ رکھا تھا، سب مزدوروں کو مزدوری دے دی، لیکن ایک کی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک کو دینے لگا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد لے لوں گا، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کے معاوضے کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی جو اس کو پیسے دینے تھے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ جب جو اس کا معاوضہ تھا میرے پاس، اس کے جو پیسے میرے پاس پڑے تھے میں نے استعمال کیا، اس کی وجہ سے کئی میں نے غلام خرید لیے، کئی گائیں بھینسیں پتہ نہیں کیا سے کیا خرید لیا، بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میرا معاوضہ دے۔ اس نے کہا یہ جو جتنی بھی بکریاں ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، یہ غلام ہیں، یہ سارے تیرے ہیں۔ اس نے کہا کہ مذاق نہ کرو، میرا معاوضہ دو۔ اس نے کہا یقین کرو یہ تمہارے ہی معاوضے کے لیے۔ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ لے گئے، ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا
تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو تو ہم کو اس بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر جو تھا، جو پہاڑ کے منہ کے آگے تھا، غار کے آگے، وہ بالکل پیچھے ہو گیا، ہٹ گیا۔ وہ بندے جو تھے بڑی آزاد ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات کرنے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم اپنے رب کائنات کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم ان کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں کہ جن کو خود رب کائنات نے دیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، مصیبت میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں۔ یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں بھیجنے والا بھی رب ہے اور نجات دینے والا بھی رب ہے، لیکن چند آنسو بہانے کی دیر ہے۔ تو مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ جب بندہ اس کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے۔ مصیبتیں ان کو بھی آتی ہیں جو بندہ اس کی بارگاہ کے اندر ہوتا ہے، ان کو مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں ان کو اس لیے آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں یا نہیں۔ ان کا امتحان اور ان کا امتحان اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب ہی کرتا ہے، لیکن وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور وہ بندہ جناب محترم دوسروں کی بجائے رب کائنات کی بارگاہ میں جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، ہم کتنا رب کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام خدائے احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔